بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیف اللہ کا خطاب ملا تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے 18,000 لشکر کے ساتھ مقام ابلق کے مقام پر کھڑا تھا اور اس کے سامنے عراق کا وہ ایرانی صوبہ تھا جس کا گورنر ہرمز تھا۔ ہرمز نہایت خطرناک اور دلیر سردار تھا۔ ہرمز کا دبدبہ ایران، عراق اور ہندوستان تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہرمز کے نام پر ایک خط بھیجا۔ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ سب سے پہلے تو آپ اسلام قبول کر لو، اگر آپ اسلام قبول نہیں کرو گے تو جزیہ ادا کر دو، اگر وہ بھی نہیں کرو گے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ خط جیسے ہرمز کے پاس پہنچے، ہرمز نے فوراً دربار بلا لیا اور خود ایک بڑا فوج تیار کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خلاف روانہ ہو گئے۔ یہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے 18,000 فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو دیا، دوسرا حصہ جو کاکا بن عمرو رضی اللہ عنہ کو سپرد دے کر ایک حصہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس رکھ کر تینوں لشکر روانہ ہو گئے۔ یہ تینوں لشکر نے اپنے بیچ میں ایک دن کا مفاصلہ رکھ کر ایران کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ایران کے قریب پہنچ گئے تو یہ تینوں لشکر آپس میں اکٹھے ہو گئے اور وہاں پر خیمہ‌زن ہوئے۔ اگلی صبح سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں اتر کے ہرمز کو اپنے مقابلے کے لیے طلب کیا۔ ہرمز نے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا آواز سن کر یہ دعوت نامہ اس نے قبول کیا۔ ہرمز بھی اپنے جلال کے ساتھ میدان میں اتر آیا۔ یہ دونوں سرداران پیادہ تھے اور مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اس کے اوپر وار کیا، جو ہرمز پیچھے ہٹ کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا وار خطا ہو گیا۔ اس کے بعد ہرمز نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اوپر وار کیا۔ ہرمز نے جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اوپر وار کیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فوراً بیٹھ کے ہرمز کو کمر سے پکڑ کے اسے تلوار چھین لیا، پھر اسے کس کے اتنا زور سے زمین پہ کشتی کی طرح مارا کہ ہرمز کا پھر حرکت نہ کر سکتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کی سینے پر چڑھ کر اس کا سر دڑ سے الگ کر دیا۔ ادھر ہرمز کی فوج کے ایک دستے نے یہ دیکھ کر اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ کیا تو کاکا بن عمرو رضی اللہ عنہ نے اس کے سامنے کھڑا ہو کر وہ حملہ روک دیا۔ اسی طرح جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں فوجوں کے درمیان میں ایک زبردست خوفناک جنگ شروع ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایرانی فوج بھاگنے لگا اور میدان کو خالی چھوڑ کے اس فوج میں ایسے بھی فوج تھے جس نے آتے ہی اپنے پیروں میں زنجیریں رکھے تھے کہ ہم عربیوں کے فوج سے ہم کو بھاگنا نہیں چاہیے، تو ان لوگوں نے بھی اپنے زنجیریں توڑنے پر مجبور ہو گئے اور وہ بھی بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہرمز کے تلوار اور اس کا تاج اور اس کا پورا سامان اپنے قبضے میں لے لیا، کیونکہ ہرمز ایرانی دربار کا وہ سردار تھا جو وہ بہت قیمتی تاج اور تلوار اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایرانیوں کی تعاقب کے لیے روانہ کیا۔ وہ جیسے آگے بڑھ کر حسن المراد کا قلعہ محاصرہ کیا اور تھوڑی دیر میں اس کو بھی فتح کر لیا۔ حسن المراد کے قلعے کا حاکم بھی مارا گیا اور اس کی گھر والی مسلمان ہو کر مسنہ بن حارثہ کی نکاح میں آ گئی۔ ہرمز کی اطلاع جیسے ایران کے دربار میں پہنچ گئے، ایرانی دربار نے
قارون کی سپہ سالاری میں ایک زبردست فوج کا دستہ ہرمز کے لیے روانہ کیا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس ٹائم تو ہرمز مارا گیا تھا۔ قارون اپنے دستے کے ساتھ آ رہے تھے، راستے میں وہ بھی فوج اس کو ملے تھے جو ہرمز کے ساتھ تھے اور میدان چھوڑ کر بھاگنے پہ مجبور ہوئے تھے۔ قارون نے اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر نہر کے کنارے پر خیمہ‌زن ہو گئے اور مسلمانوں کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ مسلمان فوج کا لشکر جیسے پہنچ گیا تو لڑائی شروع ہو گئی۔ لڑائی میں ایرانیوں کے تینوں بڑے بڑے سردار مارے گئے، جس میں قارون تھا، انوشیجان اور قباد تھا۔ یہ تینوں بڑے بڑے سردار تھے۔ اس کے مارنے کے بعد بہت سے ایرانیوں نے سمندر میں چھلانگ لگا کر ڈوب گئے۔ بہت سے ایرانیوں کو زندہ پکڑ کر کے گرفتار کر لیے۔ اس لڑائی کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس صوبے کی رعایا کے ساتھ کوئی ظلم، کوئی زیادتی نہیں کیا، عدل و انصاف سب کے اوپر قائم کیا اور اسلام کا دعوت دیا۔ جتنے بھی ایرانی مسلمان ہو چکے تھے وہ ایسے سمجھتے تھے جیسے دوزخ سے نکل کے جنت میں آ گئے۔ قارون اور انوشیجان اور یہ تینوں سرداروں کے مرنے کے بعد جیسے یہ خبر ایران کے دربار میں پہنچ گیا، ایرانیوں نے ایک دوسرا زبردست شاہ سوار دستہ روانہ کیا۔ یہ لشکر مدائن سے روانہ ہو کر دجلہ کے مقام پر پہنچ گیا۔ ادھر ایرانیوں نے ایک دوسرا لشکر مدائن سے دجلہ تک پہنچ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کے اوپر حملہ کیا اور ایک خونریز لڑائی کے بعد ادھر سے بھی بہت سے ایرانی بھاگ گئے اور اس کا سردار مارا گیا۔ ادھر سے ایرانی سرداروں نے ایک دوسرا لشکر جادویہ کے نام سے، قارون اور یہ تینوں سرداران ایران کے مارنے کی خبر جب دربار ایران میں پہنچ گئی، ایرانیوں نے ایک اور دستہ جرار کے ساتھ روانہ کیا۔ یہ لشکر مدائن سے جنگ دجلہ تک پہنچ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس لشکر پر حملہ کیا اور اس کا سردار بھی مارا گیا، باقی فوج بھاگ گیا۔ ادھر سے ایرانیوں نے ایک دوسرا فوج جادیہ کے سپرد میں روانہ کر دیا۔ جو ادھر سے ایرانی فوج بھاگے تھے وہ بھی آ کر لشکر جادیہ میں شامل ہو گئے اور جنگ لیس کے موقع تک پہنچ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتہ چل گیا کہ لیس کے میدان میں ایرانی فوج کا دستہ مسلمانوں پر حملے کے لیے انتظار میں ہے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خود جا کر وہاں پر مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اتر گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے مقابلے کے لیے تو ایرانیوں کی فوج سے مالک بن قیس مقابلے کے لیے اتر آیا۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو مار دیا اور ایک زبردست جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں 17,000 ایرانی مارے گئے۔ جنگ لیس سے فارغ ہو کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہیرا کا محاصرہ کر لیا۔ جب ہیرا کا محاصرہ طویل ہو گیا تو ہیرے کے کچھ بزرگ لوگ اور بڑے سرداران مل کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ 2 لاکھ جزیہ پر معاہدہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے چھوٹے چھوٹے لشکر بنا کر کے ہیرا کے کئی علاقوں میں بیچ دیا تاکہ اسلام کا جزیہ اور اسلام کی دعوت پورے علاقے میں پھیل جائے۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہیرا کا صوبہ بھی قبضہ کر کے اپنا حکومت میں شامل کر دیا۔